ناظرین گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پہ ایک امریکی خاتون جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے جو پاکستانی لڑکے کی محبت میں مبتلا ہو کر پاکستان آئی. ڈیلی جو ہے وہ حرکتیں کر رہی ہے، اسٹیٹمنٹیں چینج کر رہی ہے. کبھی کہتی ہے میں اس لڑکے نے مجھے بلایا تو میں اس کے ساتھ شادی کر کے جاؤں گی، کبھی کہتی ہے مجھے ریٹرن ٹکٹ دے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب جتنی دیر ان کا ویزا ہے اس وقت تک تو اس کو ہم نہ ڈیپورٹ کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو، بلکہ ہم سیکیورٹی دینے کے پابند ہیں. جیسے یہ تماشا لگا ہوا ہے، اس میں ہمیں تماشائی نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس معاملے کو جو ہے نا ریاستی لیول پہ، بیسی لیول پہ نا سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے. کبھی ان کی ڈیمانڈ پیسوں کی نکل آتی تھی، کبھی وہ کراچی کی بات کرنا شروع کر دیتی تھی، بلڈنگز کی بات کرنا شروع کر دیتی تھی. تو جب ان کا ایک ریکارڈ منظر عام پہ آیا کہ وہ جب وہ ان کا کریمنل ریکارڈ ہے، وہ ایک وائلیشن کر چکی ہیں جن کا ویب سائٹ پہ ریکارڈ موجود ہے، جن پہ ان کو جرمانہ بھی کیا گیا تقریباً $465 جو انہوں نے پے کیا. اب ان کے جو مطالبات ہیں وہ آئے روز جو ہے وہ بدلتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ اس طرح کے معاملات کو کس طرح دیکھا جانا چاہیے، اور وہ جو شہری ہے وہ کب واپس جائے گا، لیگل پروسیجر کیا ہے، یا گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. بات کرتے ہیں چودھری نصیر کمبو سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، ایک امریکی خاتون آپ نے دیکھی ہوگی آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا لیگلی طریقہ کیا ہے کہ وہ واپس اب کیسے جا سکتی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ امریکی شہری ہیں اور 24 اکتوبر سے پاکستان میں ہیں. اب جتنی دیر ان کا ویزا ہے اس وقت تک تو اس کو ہم نہ ڈیپورٹ کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو، بلکہ ہم سیکیورٹی دینے کے پابند ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے نا، جیسے یہ تماشا لگا ہوا ہے، اس میں ہمیں تماشائی نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس معاملے کو جو ہے نا ریاستی لیول پہ، بیسی لیول پہ نا سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور میڈیا کی یہ زینت نہیں ہونا چاہیے معاملہ. اور اس میں جو ہے جیسے وہ خاتون جو ہے وہ جا کے اس جو لڑکا ہے اس کے گھر کے باہر پڑاؤ کر دیا، یا ساتھ میڈیا کی ٹیم ہے. تو ہم بھی جیسے پچھلے دنوں گورنر سندھ کا بیان تھا، انہوں نے بھی بیان دیا، بڑا لائٹلی لیا کہ لڑکے میں کوئی خبی تھی تو اس کے پیچھے آئی ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نا ریاست کی بدنامی ہوتی ہے، ریاستوں کے سطح پہ معاملات ہوتے ہیں. امریکہ کی وہ سٹیزن ہے، ایک طاقتور قوم کی سٹیزن ہے، ادروائز وہ امریکن نیشنل نہ ہوتی تو شاید اس کو اتنی زیادہ ہائپ بھی نہ ملتی. تو اس میں اب مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو ہے وہ، میں اخبار میں پڑھ رہا تھا ایکسپریس پہ کہ اس کے بیٹے کی سٹیٹمنٹ ہے اس خاتون کی، وہ 33 سالہ خاتون ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ مینٹلی جو ہے وہ ڈس آرڈر ہے، یا اس کے جو ہے وہ مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، ہیلتھ کے ایشوز بھی ہیں. تو لہذا ہم نے تو اسے کہا ہے کہ وہ واپس آ جائیں. ہم نے اس کے ٹکٹ کا بھی کہا ہے. لیکن وہ خاتون ہے، جس طرح کی وہ ڈیلی جو ہے وہ حرکتیں کر رہی ہے، اسٹیٹمنٹیں چینج کر رہی ہے. کبھی کہتی ہے میں اس لڑکے نے مجھے بلایا تو میں اس کے ساتھ شادی کر کے جاؤں گی، کبھی کہتی ہے مجھے ریٹرن ٹکٹ دے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سکھ پرسن جو ہے وہ مینٹلی سکھ پرسن وہی کر سکتا ہے. اور اس کو آپ بلیک میلنگ میں بھی لے جائیں، جہاں بھی لے جائیں، لیکن یہ خاتون نے بھی جو رستہ اپنایا ہے یہ مناسب نہیں ہے. اگر اس کے ساتھ لڑکے نے کوئی کمٹمنٹ بھی کی تھی تو وہ اس چیز کو وہ عدالت میں لے کے جائیں. نا اب تک آپ نے دیکھا ہے کہ ون سائیڈڈ موقف ہی آ رہا ہے، اس خاتون کا موقف آ رہا ہے اور اس خاتون کے موقف کو چلایا جا رہا ہے، اس لڑکے کا موقف تو آیا ہی نہیں ہے. بہرحال لیکن جو ہے نا اس چیز کو ریاستی سطح پہ، بیس لیول پہ، اور میڈیا کو بھی سیریسلی جو ہے نا سنجیدگی سے لینا چاہیے. قانون کے مطابق آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ مینٹلی ڈسیبل ہے اور دوسرے نمبر پہ وہ اگر ریکارڈ یافتہ بھی اپنے ملک میں وائلیشن کر چکا ہے تو پھر بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ اس کو اس کے ملک میں دیکھیں، آپ جتنی دیر تک اس کا ویزا ہے اتنی دیر تک آپ اس کو ڈیپورٹ تو کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہی کریں گے نا جب وہ لیگلی جو ہے وہ انلیگل ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی بات ہے کہ اگر وہ مینٹلی اس کے مسائل ہیں تو ان کو جو ہے وہ ہیلتھ کی فیسلٹی دیں. تیسرا، ان کا اگر ریکارڈ نکل آیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، آپ اس سے یہ تو انفلوئنس ڈرا کر سکتے ہیں کہ وہ بلیک میلر ہو سکتی ہے، یا اس کے کریمنل ریکارڈ سے اس کی انٹینشن کریمنل ہو سکتی ہے. لیکن آپ اس کریمنل ریکارڈ کی بنا پہ ان سے کوئی جو لیگل رائٹ ہے وہ نہیں چھین سکتے. بہرحال دیکھیں، اس خاتون نے بھی تماشا لگایا، ہم نے بھی اس تماشے پہ جو ہے وہ تیل کا کام کیا. قانون جو ہے وہ رستہ اس خاتون نے انفارچونیٹلی نہیں اپنایا. اور اس کو اگر اس لڑکے کے ساتھ اس کی کوئی کمٹمنٹ ہے، کوئی کانٹریکٹ ہے، یا ان کے آپس میں درمیان کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ تھی،
कानूनी रास्ता जी वो अपना सारी के वो उसको चैट मजबूर वो कर सकती थी। गुफ्तगू कोरम में हाँ, उस पे वो उसके खिलाफ डैमेजेस में जा सकती है, उसके साथ अगर उसने कोई गलत बयानी की है वो चीटिंग में जा सकती है। वो अदालत का रास्ता अपनाए, वो अपने मुल्क में जाके अदालत का रास्ता अपनाए या पाकिस्तान में अपनाए, एम्बेसी लेकिन ये कानूनी तौर पे इस कानून को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो सड़कों पे तमाशे लगाए या सड़कों पे अमेरिकी नेशनल होने का जो है वो बेजा जो है वो गलत इस्तेमाल करे। हमारे मुल्क में देखते नॉन सीरियस लोग आते हैं, वो कोई ना कोई ऐसा ऊट पटांग काम करते हैं, चाहे वो कोई गाने वाला हो, चाहे कोई एक्टर हो, या चाहे कोई इस तरह का कोई तमाशा हो जो सोशल मीडिया के जरिए कोई मोहब्बत की शादियां हैं। ये हमारी ना नॉन सीरियसनेस में शो करता है माशरती तौर पर। माशरती तौर पे हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, माशरती तौर पे हमें सीरियस होना पड़ेगा, और हमें चॉइस और सिलेक्शन में आना पड़ेगा कि इन चीज़ों को हमने तवज्जो देनी है, इनको नहीं देनी। जब तक आप सिलेक्टिव वर्क नहीं करेंगे, फोकस्ड काम नहीं करेंगे, तो माशरा जो है वो पस्ती में ही जाता जाएगा। और हमें यही नहीं पता कि हमने अपना कीमती टाइम जो है उसकी तकसीम कैसे करनी है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं गुजारना। हम अपना कीमती टाइम जो है वो इस तरह की नॉन सीरियस एक्टिविटीज में गुजार देते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। तो इसलिए ये तमाशा बंद होना चाहिए और कानून जो है वो प्रिवेल होना चाहिए। जो कानूनी दोनों साइड से जो कानूनी राइट है उनको जो है वो उनके अंदर रहते हुए कोई भी अपने राइट इस्तेमाल करे, लेकिन सड़कों पे तमाशे नहीं लगने चाहिए। रियासत को भी सोचना चाहिए और हमें बतौर शहरी भी सोचना चाहिए और मीडिया को भी।